السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، پروگرام رائٹ اینگل اور میں ہوں علی ممتاز۔ ناظرین، جہاں پر ایک طرف پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت تقسیم کا شکار ہے، وہیں پر نئی سیاسی جماعت بنانے کے لیے جہانگیر ترین صاحب کی طرف سے کوششیں جاری ہیں، اور یہ اعلان بھی کیا گیا ہے کہ اب سے کچھ دن کے بعد نئی جماعت کا اعلان بھی کیا جائے گا۔ ملک کا مستقبل، سیاسی مستقبل کیا ہوگا؟ پاکستان تحریک انصاف تو یقیناً لگتا ہے کہ جس طرح سے ایک گڑھے میں پھنس گئی ہے، یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلدل میں دھستی چلی جا رہی ہے، اور اس میں سے دوبارہ سے ابھرنا ناممکن تو نہیں ہے، لیکن مشکل ضرور ہے اور ٹائم ٹیکنگ بھی ہے۔ دوسری طرف پنجاب میں، ساؤتھ پنجاب میں جو پولیٹیکل الائنس ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کے بعد ہم مستقبل میں کیا دیکھیں کہ زیادہ اکثریتی جماعت کون سی ابھر کر سامنے آئے گی، پی ایم ایل این کا فیوچر کیا ہوگا، متحدہ قومی موومنٹ کا فیوچر کیا ہوگا، اور ان تمام باتوں پر ایک بات کہ ہمارے ملک کا آن دا ہول فیوچر کیا ہے، کہ جب ہم بجٹ کے بہت قریب ہیں لیکن دوسری طرف اس ساری سیاسی مارا ماری میں، اس جوڑ توڑ میں، ان پریس کانفرنسز کے ماحول میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہماری معیشت ابھی بھی وہیں کی وہیں کھڑی ہے، اس میں کوئی بہتری نہیں آئی ہے۔ اب سے کچھ دیر پہلے سلیم سرور جوڑا صاحب کی بتایا جاتا ہے کہ یہ ان کی فوٹیج ہے کہ جو گجرات سے ان کا تعلق ہے، پاکستان تحریک انصاف سے گرفتار ہوئے تھے۔ گرفتاری کے بعد جب عدالت ان کو لایا گیا تو وہاں پر چونکہ لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، تو گھٹن کے نتیجے میں ان کی طبیعت ناساز ہوئی، ان کو ہسپتال میں منتقل کیا گیا، اور بتایا جاتا ہے کہ یہ فوٹیج ان کی ہے جہاں پر ہم پولیس اہلکاروں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہ وہاں پر موجود ہیں، اور ان سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پریس کانفرنس میں نے نہیں کرنی، چاہے مجھے گولی مار دو، اور جن کے پاس بھی لے کر جانا ہے بھلے ابھی لے جاؤ، بعد میں لے کر کیا جانا ہے۔ اور عمران خان صاحب کے حق میں نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور کون بچائے گا پاکستان یا عمران خان۔ تو کیا اس طرح سے یہ سب ایسے ہی چلتا رہے گا، اور ہم کیا جمہوری طور پر کیا پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں؟ دوسری طرف شہریار آفریدی صاحب رہا ہوئے، ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا۔ علی محمد خان صاحب کو تیسری بار گرفتار کر لیا گیا ہے، کیونکہ یہ ان کی دوسری رہائی تھی آج، اور ان کے رہا ہوتے ہی ان کو کے پی کے پولیس نے اریسٹ کر لیا۔ اعجاز چودھری صاحب ہیں، میاں محمود الرشید صاحب ہیں، یاسمین راشد صاحبہ ہیں، اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے اور بھی کچھ رہنما ہیں، ورکرز ہیں جو ابھی تک زیر حراست ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہم اسی حوالے سے گفتگو کریں گے معزز مہمانوں کے ساتھ۔ ڈسکشن کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی و تجزیہ کار نصر اللہ ملک صاحب نے۔ ملک صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ ناصر بیگ چغتائی صاحب نے۔ چغتائی صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ فار جوائننگ اس آن دا شو ٹونائٹ۔ اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینالسٹ ظفر ہلالی صاحب نے۔ ظفر ہلالی صاحب آپ کے بہت بہت شکریہ۔ سب سے پہلے نصر اللہ ملک صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ کیا یہ جو سب ہو رہا ہے، جس طرح سے پریس کانفرنسز ہو رہی ہیں، جس طرح پاکستان تحریک انصاف ویسی جماعت تقسیم کا شکار ہے، اور پھر یہی سوال پیدا ہوتا ہے، یہ جو تقسیم ہو رہی ہے یہی اس کی انڈیکیشنز بھی آتی ہیں، جیسے کہ اس ویڈیو کو بھی دیکھیں کہ یہ کروائی جا رہی ہے، خود سے مرضی سے کوئی نہیں کر رہا، اور جن لوگوں نے چھوڑا بھی ہے ان کے کچھ بیانات بھی ایسے آئے ہیں کہ جی وہ مجبوری کے حالت میں یہ سب کر رہے ہیں، خوشی سے نہیں کر رہے۔ تو ویئر آر وی ہیڈنگ پولیٹیکلی؟ کچھ نیا ہو رہا ہے؟ یہ تو پوچھنے جا رہا ہوں کہ کیا یہ جو ہو رہا ہے، جس طرح سے ہو رہا ہے، ایسے ہی یہ تو نہیں ماضی میں ہوا ہے، لیکن ایسے ہی 2018 میں ہوا تھا۔ رات کو لوگ میاں نواز شریف کا ٹکٹ واپس جاتے تھے، اور صبح ٹکٹ واپس کر کے رات کو جشن مناتے تھے ٹکٹ ملنے کا گاؤں کے اندر، صبح ٹکٹ واپس کرنے کا جشن مناتے تھے کہ جی ہم اب پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑیں گے۔ کیا ان کے سی سی لوگ بھی اسی طرح سے توڑے؟ میں گزارش سنیں، آپ صاحبزادہ نذیر سلطان صاحب سے لے لیں، لالی صاحب سے لے لیں، سیمہ بروانہ سے لے لیں، غلام بی بی بروانہ سے لے کے جہاں تک اوپر چلتے جائیں، جنوبی پنجاب معاذ سے لے کے عمر ایوب سے لے کے کے پی کے سے لے کے کراچی تک آپ چلے جائیں، یہ سارے لوگ ایسے ہی شامل ہوئے۔ تو تب میں اور اب میں سملیرٹی کیا ہے اس بات کے علاوہ کہ یہ سب ہو رہا ہے؟ اکثر ہم ٹی وی جرنلسٹ بیٹھ کے کہتے ہیں جی وہ ماضی کو بھول جانا چاہیے۔ بھول جائیے ماضی، آپ نے مجھے تھپڑ مار مار کے میری ایسی تیسی کی ہوئی ہے، اور جب آپ کو تھپڑ پارے تو آپ نے اس کو بھول جائیں جی۔ آپ میرے دیکھیں، آپ میرے ساتھ وہ بھی ٹھیک تھا، یہ بھی ٹھیک ہے۔ گزارش یہ ہے کہ جب جو گندم آپ نے بوئی تھی وہ گندم نکلے گی نا، آپ نے چاول بوئے تھے چاول نکلیں گے، یعنی جو نفرتوں کے بیج آپ نے بوئے تھے، جس طریقے سے آپ نے سیاست کی تھی، اسی کا خمیازہ آج آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ باقی میں آپ کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ کسی دباؤ کے نتیجے میں جا رہے ہیں، یعنی کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد وہ ہے، میں آپ کو بالکل ان کے نام بھی لے دوں گا اگر آپ کے پاس پروگرام میں ٹائم ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ان میں سے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اقتدار کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے، ٹھیک ہے، عمران خان صاحب کو بھی پتہ ہے۔ یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو جب دیکھتے ہیں کہ ادھر ہمارے لیڈر کا سورج غروب ہونے والا ہے، نئے سورج کی تلاش میں چل پڑتے ہیں۔ اچھا، اس میں کون کون سے ہیں؟ بہت سے لوگ ہیں، ابھی آپ کو اور بھی خسرو بختیار صاحب میں بے شمار لوگ ہوں، میں آپ کو عرض کروں۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو پی ٹی آئی کے پکے لوگ تھے لیکن وہ جانا شروع ہو گئے، مے بی ان کے اوپر دباؤ بھی ہو سکتا ہے۔ دباؤ کیا ہو سکتا ہے؟ آپ مجھے ایک بات بتائیے،
کیا پاکستان کی تاریخ میں ہم نے بڑے بڑے احتجاج دیکھے ہیں, ہم نے بڑے بڑے لوگوں کو پرتشدد احتجاج بھی دیکھے ہیں, کبھی یہ کہتے سنا ہے؟ میں نے خود ایک لیڈر کی زبان سے سنا, اب ہم GHQ جائیں گے, اب ہم ان کی پتلونیں اتاریں گے, اب ہم وہاں جا کے قبضہ کر لیں گے, اب جا کے ہم دیکھیں گے کہ GHQ میں بیٹھتے کیسے ہیں. یہ کوئی لیڈر اپنے کارکنوں کو کہتا ہے؟ اور مجھے بتائیے, وہ ویڈیو آپ نے نہیں دیکھی جناب جس نے اللہ کو جان دینی, کیا نام ہے اس کا, شہریار افریدی, ڈنڈا لے کے کھڑا ہے, کلمہ پڑھ کے کو PTI کے ساتھ, پھر تمہیں جانے دوں گا. یہ ملک ہے یا گنڈوں کا راج ہے یہاں پہ؟ ان کی گنڈا گردی کیا آپ نے ختم نہیں کرنی؟ کل آپ کو ڈنڈا لے کے پکڑ لیں گے. PDM کر رہی ہے ختم نہیں, گزارش ہے کل ڈنڈا لے کے آپ کو پکڑ لیں گے. نہیں, لیکن یہ PDM کیا آپ اس ڈنڈے سے ہم گزرے نہیں ہیں؟ یعنی کوئی پرانی بات ہے. اچھا, یہ دباؤ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کا ہے سر؟ ادھر سے سندھ گورنمنٹ کا. دیکھیں میں بتاؤں, کون کر رہا ہے, کرا کون رہا ہے؟ کیئر ٹیکر کا دباؤ بھی ہوگا, آپ کے اسٹیبلشمنٹ کا دباؤ بھی ہوگا, اس میں کوئی ڈرنے والی کون سی بات ہے؟ یعنی آپ للکاریں جا کے, آج جب کہتے ہیں جی چادر و چار دیواری کا خیال کرو, لوگوں کی عزتیں اور جان اور مال کی خیال کریں. آپ نے فوج کے ایک سینئر ترین آفیسر جس کی انتہائی سینسٹیو پوسٹ ہے DGC جنرل فیصل نصیر کے حوالے سے آپ نے کیا کچھ نہیں کہا. آپ نے جگہ جگہ تقاریر میں ان کا نام لے کے ان کا غلط نام بگاڑ کے پکارا. جب ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی تھی ابھی, آپ ان کے خلاف کمپین چلانے شروع کرتے. میری سبق سکھانا ضروری تھا. سنیے گا ذرا, کیا ضرورت تھی آپ کو یہ کمپین کرنے کی؟ اس لیے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مرضی کے مطابق ادارے بھی چلیں. پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ کی سوشل میڈیا ٹیم نے ان کے گھر کی تصاویر, ان کے بچوں کی تصاویر, ان کی فیملی کی تصاویر جس طریقے سے سوشل میڈیا پر وائرل کی. کیا کوئی یہ انسان تصور کر سکتا ہے کہ آپ اس ادارے میں, اس اہم جگہ پہ بیٹھے ہوئے شخص میں جس کا کام ہی ملک کے اندر لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنا ہے, ٹیررزم کا مقابلہ کرنا ہے, اس کو آپ اس طریقے سے سیاست کے اندر انوالو کرنا چاہتے ہیں؟ یعنی آپ کی خواہشات یہ ہیں کہ آرمی چیف آپ کی مرضی کا ہو, آپ کی خواہشات یہ چیف جسٹس آپ کی مرضی کا ہو, آپ کی خواہشات یہ چیف الیکشن کمیشنر آپ کی مرضی کا ہو. یعنی جب پہلے چیف الیکشن کمیشنر کروا رہے تھے الیکشن, اس وقت آپ کو کوئی اعتراض نہیں تھا. جب آپ ہارتے ہیں آپ کہتے ہیں یہ چور ڈاکو ہے. یعنی آپ نے کس کو چھوڑا, کس کو؟ ٹھیک ہے, آپ نے اداروں کو بدنام کیا. ناصر ایک چوتھائی صاحب, کہا جا رہا ہے کہ جی جن لوگوں نے سیاست کرنی تھی وہ سیاست چھوڑ رہے ہیں اور جن کو سیاست نہیں کرنی تھی وہ سیاست کر رہے ہیں. آپ کی اس رائے کو لے کر آپ کی کیا رائے؟ کیونکہ یہ بھی ایک رائے ہے. جنہیں سیاست کرنی ہے وہ سیاست کریں گے, وہ کوئی سیاست نہیں چھوڑ رہا. جو سیاستداں ہیں, جو پرندے آئے تھے گلیمر کی روپ میں, شکل میں, وہ بھاگے ہیں شاید, تو یہ الگ بات ہے. جو رقص کرتے تھے, ساری رات ناچتے تھے, وہ شاید چلے جائیں, وہ ہٹ جائیں. لیکن جو سیاستداں ہیں, جدی پشتی سیاستداں ہیں, وہ تو سیاست کرے گا. پھر اس پارٹی میں جا کے کرے, کاف لیگ میں کرے, جہانگیر ترین کے ساتھ کرے, PTI کے ساتھ کرے, یا نون کے ساتھ کرے, وہ سیاست کرے گا. اس کا تو کھانا پینا ہی سیاست ہے. اب جو بات آپ نے نصر اللہ صاحب کہہ رہے تھے, میں اس سے متفق ہوں پوری طرح, کہ 2018 میں اور 2018 سے پہلے جو انتخابات ہوئے اور ان سے پہلے جو انتخابات ہوئے, ان میں کیا ہوا تھا؟ ان میں یہ تو گیم ہوا تھا. تو اصل میں ہوا کیا ہے, ہم چہرے بھی نہیں بدلتے, ہم نظام بھی نہیں بدلتے, ہم ٹیگ بدل دیتے ہیں, صرف پارٹی کا ٹیگ چینج کر دیتے ہیں. ہم ایک آدمی کو کی پرورش کرتے ہیں برسوں. جنرل مجیب سے شروع کریں آپ گننا, پھر جنرل حمید گل تک آ جائیں, پھر آ جائیں آپ جنرل الاسلام تک, شجاع پاشا تک, اور پھر جنرل فیض تک. کہ پالا پوسا بڑا کیا, تولا نہیں کہ کتنا ناپ کتنا آتا ہے. فیض صاحب, اگر یہ یعنی کہ غلط ماضی میں ہوتا رہا ہے, نصر اللہ ملک صاحب یہی کہہ رہے تھے اور آپ کی بھی گفتگو کچھ ایسی ہے. ماضی میں نہیں ہوا بھائی, یہ تو ماضی ہمارا کرنٹ افیئر ہے. یہ نہیں, دیکھیں اگر ہم 2018 کو یہ بھی فی الحال لے لیں, علی ممتاز, اگر آپ کچھ تھوپنا چاہتے ہیں تو بات الگ ہے. ماضی میں نہیں ہوا, یہ لوگوں کی وفاداریاں ماضی میں تبدیل نہیں کروائی گئی. کروائی, وہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ سے. تو تب بھی کروائی گئی, اب بھی ہوئی, تو تب کیا جو ہوا وہ ٹھیک تھا, یا اب جو ہو رہا ہے وہ ٹھیک تھا؟ سیاستدانوں نے کروائی تھی. آپ بتا دیں کس نے کرائی. یہی تو میں پوچھ رہا تھا, میں نے ملک صاحب سے بھی پوچھا کہ کروا کون رہا ہے. آپ بتائیے, سیاستدان کرواتے. آپ دونوں کی چونکہ نظر ہے اور ماضی کو آپ بخوبی جانتے ہیں, تو آپ بہتر بتا سکتے ہیں. میں اسی وجہ سے سوال پوچھ رہا ہوں اور خود سے بتا نہیں رہا ہوں, اور اگر جانتا بھی ہوں تب بھی نہیں بتا رہا ہوں, کیونکہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ بتائیں. ہم نے 2 ماشاء اللہ دیکھے میری جان. ہم نے لوگوں کو کوڑے کھاتے ہوئے دیکھا ہے, ہم نے لوگوں کو پھانسی چڑھتے ہوئے دیکھا ہے. کس نے چڑھایا؟ یہ عدلیہ, عدالت اور یہ اسٹیبلشمنٹ, ان کی ساز باز تھی پوری کی پوری.
انہوں نے کیا سب کچھ, تو وہ سب انہوں غلط نے ہوا, لوگوں کی زندگیاں تباہ کر دی ہیں. اور اعلی کار سیاستدان تھے. وہ سب غلط ہوا ناصر بگ چغتائی صاحب؟ ماضی میں جب ہوتا رہا تو غلط ہوتا رہا, غلط کیوں نہیں ہوا وہ؟ تو اس نے اب ملک جو کو ہو رہا تباہ ہے, کر دیا بھائی. اب جو ہو رہا ہے یہ ٹھیک ہے؟ اب جو آپ بھگت رہے ہیں نا علی ممتاز صاحب, اب جو آپ بھگت رہے ہیں سزا, وہ اسی عذاب کی ہے, انہی گناہوں کی ہے, اس کو بھگتنا پڑے گا آپ کو. اور آگے بھی ہم اسی طرح سے بھگتتے رہیں گے, یہ چلتا رہے گا؟ یہ مجھے پتہ نہیں, کوئی انقلاب آ جائے, ہو سکتا ہے کوئی آپ کا لیڈر انقلاب لے آئے, ابھی تو مجھے نظر نہیں آ رہا. لیکن جب تک آپ کا معاشرہ صحیح نہیں ہوگا, آپ کا سماجی ڈھانچہ صحیح نہیں ہوگا, آپ کا معاشی نظام صحیح نہیں ہوگا, آپ اور آپ کی عدالتیں آئین پہ عمل نہیں کریں گی, اپنی مرضی پہ فیصلے کریں گے لوگ, پارلیمنٹ ہو یا کوئی اور ہو, تب تک آپ کے ساتھ یہی کھلواڑ ہوتا رہے گا. اور آپ مجھ سے سوال کرتے رہیں گے کس نے کیا, کب کیا, ماضی میں ہوا تھا غلط ہوا, اب ہوا تو وہ بھی غلط ہوا. سب کچھ غلط ہوتا ہے. ٹھیک, 1956 سے غلط ہو رہا ہے یار, کیوں مجھے میری زبان کھلواتے ہو؟ ٹھیک ہے, میں ظفر ہلالی صاحب سے بھی ذرا ان کی رائے لے لوں. ظفر ہلالی صاحب, ملک صاحب نے اور ناصر بگ چغتائی صاحب نے جو کہا, آپ اس سے کس حد تک اتفاق کرتے ہیں کہ جو اب ہو رہا ہے اس میں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سبھی دباؤ کا شکار نہیں ہے, بہت سے ایسے لوگ ہیں جو جس طرف کا رخ ہوتا ہے وہ اس طرف چل پڑتے ہیں, ان کو اپنی سیاست کرنی ہوتی ہے. اور پھر جو ملک صاحب نے تفصیل بتاتے ہوئے بتایا کہ جی جس طرح سے تقریریں کی گئیں, جو لوگوں کو اشتعال دلایا گیا, جس طرح سے ایک سینئر آفیسر کی تصویروں کو شائع کیا گیا, فیملی کی تصویروں کو پبلک کیا گیا اور سوشل میڈیا پر ملائن کیا گیا. دیکھیے سیدھی سادی بات ہے, اس ملک میں قانون ہے نا, اگر قانون ہے اور عدالتیں ہیں تو اس آدمی کو, یہ جو شخص ہے اس کو کیوں ملائن کیا گیا؟ کس کی جرت تھی اس آدمی کو ملائن کرنے؟ اس لیے اگر آپ مجھے ملائن کرنے کی کوشش کریں اور آپ غلط کہہ رہے ہیں, جھوٹ کہہ رہے ہیں, آپ بناوٹ ہے آپ کے آرگیومنٹس میں, تو اس میں میرے پاس قانون ہے نا, میں جان سکتا ہوں قانون کو. میں کہتا ہوں کہ یہ آدمی میرے لائیولی ہوڈ کے پیچھے لگا ہوا ہے, یہ آدمی ملائن کر رہا ہے مجھے, سلانڈرس ہے, لائبلس ہے, اس کو پکڑو. ہے نا قانون؟ جی, کیوں نہیں گئے؟ اس لیے کہ قانون نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں قانون نہیں ہے بقول کچھ لوگ, اور دوسرے کہتے ہیں کہ انہوں نے رسپانسبل ہے قانون کو ختم کرنے کے لیے. دیکھیے میرے خیال میں اگر آپ اس قسم کا ڈسکشن ہولڈ کرنا چاہتے ہیں تو پھر میرے خیال میں سیٹنگ جو ہوگا نا اس ڈسکشن کا وہ کچھ اور ہونا چاہیے. اس سیٹنگ میں یہ ڈسکشن ہو نہیں سکتا, اور کوشش بھی کرنا غلط بات ہے, اس لیے کہ پھر وہ کہتے ہیں نا انٹلیکچولی آپ ٹروتفل نہیں ہو سکتے, اور جب آپ انٹلیکچولی ٹروتفل نہیں ہو سکتے اس لیے اس کے کوئی کانسیکوینسز ہوتے ہیں, اس کے نتائج ہوتے ہیں جو ڈیمیجنگ ہوتے ہیں, نہ صرف آپ کو, ملک کو بھی شاید. تو ایسی اس معاملے پہ بات ہی کرنا فضول ہے. ہاں بالکل کھلا آپ بات کرنے کی ہمیں اجازت دیں, کوئی کانسیکوینس نہیں ہوگا. 3 دفعے لوگ آتے ہیں اور ایک کورٹ ریلیز کرتا ہے, دوسرے منٹ اٹھا لیتا ہے, تیسرے منٹ پکڑتا ہے, پھر چھوڑتا ہے, پھر پکڑتا ہے, پھر چھوڑتا ہے. کیا ہو رہا ہے یار؟ تو ایسے ماحول میں یو وانٹ ڈسکشن جو کیا کہتے ہیں, سیریسلی کوئی ایسی ڈسکشن جس میں کوئی اتنا بھی انٹلیکچوئل انٹیگریٹی ہو اس میں, آؤٹ آف دا کوشچن. تو جب تک یہ پاکستان کا ماحول بدلتا نہیں ہے میرے خیال میں ایسی قسم کی باتیں, اس قسم کی ڈسکشنز کرنا فضول ہے. اس لیے کہ مائی پوائنٹ آف ویو جو ہوگا وہ اتنا غلط ہوگا کسی اور کے لیے کہ وہ کہے گا اس کو بھی اندر کر دو. تو کیا کہیں گے؟ یعنی کہ فریڈم آف اسپیچ چونکہ نہیں ہے تو اس وجہ سے علی ممتاز صاحب آئی ڈس ایگری. جی, کتنی بھی پابندیاں ہوں, کتنی بھی تعزیریں ہوں, کتنے بھی آپ ڈیفینس آف پاکستان رولز چلے, میں اس کا نام لے لیتا ہوں, ڈیفینس آف پاکستان رولز ہوں, اس وقت بھی لوگ بولتے رہے, اس وقت بھی لوگ للکارتے رہے عاملیتوں کو, اس وقت بھی لوگ جیلوں میں گئے, سچی بات ہے جیلوں میں گئے, سزا بھگتی ہے, لیکن آواز اٹھائیے. یہ نہیں ہوا گھر بیٹھ گئے ہوں چپ کر کے, یہ نہیں ہوا روتے ہوئے گئے ہوں, یہ نہیں ہوا روتے ہوئے خدا حافظ کہا ہو, ایسا نہیں ہوا. نہیں, لیکن اس میں ظفر ہلالی صاحب کا یہ بھی کہہ رہے ہیں نا کہ جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ قانون ہے پر نہیں بھی ہے,
اور اگر آپ کچھ کہتے ہیں تو اس کے کانسیکوینسز ہیں، اور پھر اس کے بعد آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی جیل چلے جائیں گے، جیل بھی جا کر کسی کو ایک سہولت تو حاصل ہے نا کہ آپ قانون سے رجوع کر کے ریلیف لے سکتے ہیں، لیکن اس کیس میں جیل ہے بھائی، نہیں کوئی ریلیف نہیں ملتا تھا، ماشاء اللہ کوٹ ہوتی تھی کوئی، اور اسی کورٹ میں ہمارا جہانگیر بدر، رسول اللہ خان صاحب جانتے ہیں، رسول اللہ ملک جی ظفر الہی صاحب، ان کو کہیں کہ یہ بڑے اچھے باتیں، بڑے تگڑے باتیں کر رہے ہیں، زبردست باتیں ہیں، تمغہ لے لے ستارہ جرت، شاباش، ونڈرفل، جائیں جیل، 2 بار گرفتار ہوں ماشاء اللہ میں، یار کیا آپ گھر بیٹھے ہوئے تھے، جی ظفر الہی صاحب، آپ گھر بیٹھے ہوئے تھے، آپ یار یہ 2 کیا بار کہہ گرفتار رہے ہیں؟ ہوا ہوں. What the hell is he talking about؟ کیا یہ فریڈم ہے؟ I'm talking about sense. یہ وقت I'm نہیں ہے talking about ڈسکشن facts. کے لیے، یہ وقت نہیں ہے آپ ڈسکشن مشیر کے بنے، لیے، آپ اور سب خاص کچھ طور بنے، جب آپ کو آپ پتا ہے قبضے لے کہ گئے، دباؤ ہے۔ لڑائی ہم نے لڑی ہے، صحافت کی بھی، ارے یار، انسانوں کی بھی، بنیادی حقوق کی بھی. یہ کون ہے؟ وہ تم کون ہو یار؟ ٹھیک ہے ظفر الہی صاحب، ہم ایک بریک، ویل ٹیک اے بریک اوور ہیئر سر، ویل ٹیک اے بریک، ہم بریک لیتے ہیں جی، بریک کے بعد ہم واپس آئیں گے تو ویل کنٹینیو ود دی ڈسکشن، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہوئے ملک صاحب، یہ جو گرفتاریاں ہو رہی ہیں، شہریار آفریدی رہا ہوئے، پہلے ذرا شیریں مزاری سے شروع کرتے ہیں. شیریں مزاری صاحبہ گرفتار ہوئیں، رہا، پھر گرفتار، پھر رہا، پھر گرفتار، پھر رہا، 5 مرتبہ یہ ہوا. پھر اسی طرح باقیوں کے ساتھ بھی ہوا، باہر آتے ہیں گرفتار ہو جاتے ہیں. آج علی محمد خان تیسری مرتبہ گرفتار ہو گئے، شہریار آفریدی باہر آئے گرفتار ہو گئے. یہی مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کے ساتھ ہوا، جمشید اقبال چیمہ کے ساتھ ہوا، باہر آئے گرفتار ہوئے، پھر اس کے بعد انہوں نے کہہ دیا جی ٹھیک ہے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو اس طرح سے رہا ہوتے رہے، ان کو دوبارہ سے گرفتار کیا جاتا رہے. یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ پھر جب ہوگا اور اس طریقے سے پھر گرفتاریاں اور واپس جانا ہوگا، پھر آخر میں جا کے پریس کانفرنس ہوگی تو اس سے تو واضح ہو جائے گا کہ یہ پریس کانفرنس دباؤ کے نتیجے میں. ایک کام کرتے ہیں، آپ اور میں اس قسم کی تقریر کرتے ہیں جس قسم کی یہ تقاریر کرتے رہے. آپ اور میں ایک کام کرتے ہیں، ایسے ہی ہم لاٹھیاں برساتے ہیں جا کے اور ہماری بیل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے یار خدا کا نام ظفر الہی صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کہ دیکھیں خدا کا نام لیں، یہ عدالت پھر مجھ سے میرے جب آدمی کو بھی آپ چاہتے ہیں کہ میں توہین عدالت میں جیل چلا جاؤں. نہیں سر توہین عدالت ویسے کسی بھی نہیں لگے گی، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے. گزارش توہین پارلیمنٹ ہوگی لیکن توہین عدالت نہیں ہوگی. آپ بے فکر ہو کر کھل کر سر گزارش سن لیں. آپ ایک بندہ جاتا ہے درخواست دیتا ہے، درخواست دینے سے پہلے آپ اسے ضمان دے دیتے ہیں. اس ملک کی تاریخ میں یہ انوکھا واقعہ نہیں ہوا کہ آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان نے فرمایا ہم گھڑیوں کو 2 دن پیچھے کر لیتے ہیں. یعنی جو ریمانڈ والا معاملہ تھا، آپ کا ریمانڈ ہوا تھا، وہ ختم ہوئی کہانی، ہم 2 دن پیچھے سے آپ کے ضمان دیتے ہیں. یار کبھی دنیا میں یہ بھی ہوا نا پاکستان میں. سر اس لیے یہ دیکھیں، اس لیے دوبارہ پکڑے جاتے ہیں کہ آپ کی عدالتیں جو کام کر رہی ہیں. آپ ایک بندے نے جا کے باہر لکھ دیا عمران ہاؤس، گورنر کور کمانڈر ہاؤس کے باہر جا کے کور کمانڈر کی پینٹ اچھال رہا ہے، گھر کی خواتین کے کپڑے ڈنڈے پہ رکھ کے لہرا رہا ہے باہر، اس کے خلاف مقدمہ درج ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ضمانت ہو جائے گی. بھائی آپ جب یہ لاڈلا پن کا مظاہرہ کریں گے تو پھر کہیں نہ کہیں آپ کو چیلنج پھر ملک صاحب جب چھوڑ رہے ہیں تو چھوڑنے کے بعد معاف بھی تو کر رہے ہیں. چھوڑ دیا معاف ہو گیا، اگر گرفتار دوبارہ کر رہے ہیں تو پھر چھوڑ کیوں رہے ہیں؟ گزارش سنیں، جس قسم کی میں چلیں یہ جتنے لوگ چھوڑے گئے ہیں، آپ مجھے بتائیے شہریار آفریدی پھر جس نے رانا ثناءاللہ کے خلاف جھوٹا مقدمہ کیا تھا، فواد چودھری کہہ چکا جھوٹا مقدمہ ہے، کیبنٹ کے اراکین کہہ چکے جھوٹا مقدمہ ہے، شیریں مزاری کہہ چکی جھوٹا مقدمہ ہے. ایک بندے کو آپ نے پورے ملک میں سمگلر ثابت کر دیا، منشیات فروش ثابت کر دیا، اس کو سزائے موت کی آپ کوٹری کے قریب لے گئے، کیس آپ نے جھوٹا کیا. شہریار آفریدی تو اسی پہ 25 سال سزا ہوتی ہے. شہریار آفریدی نے جب پریس کانفرنس کی تھی تو ان کے ساتھ کون بیٹھا ہوا؟ سر گزارش سن لینا، یہ بھی تو ذہن میں رکھیں. میں اے این ایف کے بھی ڈی جی کو پکڑے، میں فرشتہ اس کے ساتھ تھوڑا میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی پکڑیں گے، سر ان کو بھی پکڑیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان صاحبان جن کی ضمانتیں ہو رہی ہیں باہر آ جاتے ہیں، پھر پکڑے جاتے ہیں، ضمانتیں ہو رہی ہیں، ان کے پاس ساتھ لاڈلا پن کا سلوک ہے. لاڈلا پن نہ ہو کسی عام آدمی سے کہیں یہ باتیں کر کے دکھائے، اسے یہی عدالت جس ضمانتیں جو ان کی لے لیتی فوری طور پہ. اور جو پی ٹی آئی کی خواتین کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ کسی خاتون کے ساتھ گرفتار کسی خاتون کے ساتھ زیادتی نہیں ہونی چاہیے گرفتار خاتون کے ساتھ، لیکن کسی خاتون کے ساتھ اس لیے رعایت نہیں ہونی چاہیے کہ یہ خاتون ہے. خاتون اگر تھپڑ مارے کسی پولیس والے کو اس کو بھی جیل میں جانا چاہیے، ایک مرد تھپڑ مارے اس کو بھی جیل جانا چاہیے. یہ جو سارے بنتے ہیں نا کہ جہاں خواتین اور مرد برابر ہوتے ہیں، اب آئے نا، یعنی اب کہتے ہیں خواتین کو رہا کر دیا جائے. سنیے میری بات، میں آپ کو کسی دن ماروی سرما صاحبہ کے ساتھ بٹھاؤں گا. بٹھائے ماروی سرما صاحبہ جتنی بھی ہماری یہ نہیں، وہ تو کہتی ہے کہ ہم برابر ہیں،
ہمیں کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ عورت پیچھے، ہم تو برابر ہیں؟ بھائی اگر برابر ہیں تو سزا بھی برابر کی لینا، سزا بھی برابر کی ہونی چاہیے. یہ کون سا اور طریقہ آج جس کار طرح ہے؟ عدالت میں ATC میں منہ پہ چہرے پہ شاپر ڈال کے خواتین کو پیش کیا گیا، آپ نے وہ دیکھا؟ اچھا میرے منہ پہ شاپر ڈالا گیا اس وقت خواتین کو؟ نہیں غلط ہے نا، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. آج جو کہ خاتون کا ہوا ہے تو میں اس بھائی لیے جان کوٹ آج کیا مسئلہ کر یہ رہا ہوں. ہے کہ قتل کا جرم کرنے والی عورت ہو یا مرد ہو، سزا ہے دونوں کو سزا ہے. بالکل. مسئلہ یہ ہے کہ ہاں خاتون، اچھا خاتون حوالات میں بند ہو یا مرد ہو، کسی کو حق نہیں اس کے ساتھ زیادتی کرنے کا یا اس کو مارنے پیٹنے کا. یار یہ آپ خواتین کو الگ کیوں کر دیتے ہیں؟ آپ کہیں جی جیل میں تشدد نہیں ہونا چاہیے. کس کے ساتھ؟ انسانوں کے ساتھ. انسانوں میں خاتون بھی آتی ہے، مرد بھی آتا ہے. آپ کہیں جی حوالات میں تشدد نہیں ہونا چاہیے، انسانوں کے ساتھ جیل میں مرد بھی ہے، حوالات میں خاتون بھی ہے. یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ نعرے مارے؟ سنیں ذرا میری بات، آپ لاٹھیاں برسائیں، آپ شیر بن کے سڑکوں پر آئیں، آپ لوگوں کی گاڑیاں توڑیں، اور جب آپ کو گرفتار کیجیے کہ میں تو خاتون نہیں ہوں لیکن آپ مجھے چھوڑ دیا جائے. دیکھیں یہ ناصر ایک چوتھائی صاحب، آپ بھی اس پر ذرا اپنی رائے دیجیے گا کہ انٹرنیشنلی بھی اگر ہم دیکھیں کہ خاتون کے ساتھ اگر پاکستان میں کوئی ایسا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو ہم انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کو دیکھتے ہیں، اور باہر کے جو پاکستان میں ایمبیسیز ہیں، کاؤنسلیٹس ہیں، وہ حرکت میں آتے ہیں اور اس میں وہ انفارمیشن لیتے ہیں کہ بھائی کیا ہو رہا ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، خواتین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. خواتین کو جس طرح سے ویڈیوز آئیں کہ سیٹا گیا، تو مردوں کے ساتھ اگر ہو تو اس کا اتنا نوٹس نہیں لیا جاتا، لیکن خواتین کے ساتھ ہو تو اس کا نوٹس ضرور لیا جاتا ہے. اور جو خواتین کے ساتھ ابھی ہو رہا ہے تو کیا وہ ٹھیک ہو رہا ہے؟ جس میں کچھ PTI کی خواتین ایسی بھی ہیں جن کو جیل سے رہا ہونے کے بعد جا کر ایک ایسے پولیس اسٹیشن میں رکھا گیا جہاں پر پہلی رات میں کوئی بھی خاتون پولیس اہلکار موجود نہیں تھی. نہیں اگر ایسا ہوا تو غلط ہوا. یہ آپ کی اطلاع ہے کہ کوئی خاتون اہلکار موجود نہیں تھی؟ جی مجھے یہ انہوں نے ہی بتایا کہ جو گرفتار ہوئی تھی، اور میں نے ان سے پوچھا. ممتاز یہ تو بریکنگ نیوز ہے، جی بہت خطرناک خبر ہے یہ. اور اگر ایسا ہوا ہے بقول آپ کے جی تو غلط ہے. امریکی جیلیں خواتین سے بھری ہوئی ہیں، آپ کو پتہ نہیں شاید. ہندوستانی جیلیں خواتین سے بھری ہوئی ہیں، عورتوں سوری، خاتون تو ایک بہت مہذب لفظ ہے، عورتوں سے بھری ہوئی ہیں جو مجرم ہیں. تو صورتحال یہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جرم کیا ہوا، جرم کس نوعیت کا تھا، جرم کیا کا. ایک عورت 4 قتل کر دیتی ہے امریکہ میں، اس کو ٹانگ دیتے ہیں، زہر کا انجیکشن لگائے تھے اس کو عرب کے ساتھ، کوئی ایشو نہیں بنتا. امریکہ میں کیپٹل ہلز پر اٹیک ہوتا ہے، اٹیک میں جو غیر معمولی قانون استعمال ہوتا ہے، غیر معمولی قانون جو شاید 4-5 اشروں سے استعمال نہیں ہوا امریکی عدالت کے اندر. اور اس میں جو اوتھرز ہیں، اوتھرز کے کیپر ہیں، اس کے سرغنہ کو 18 سال قید ہوتی ہے. 3 عورتیں شامل ہیں، ایک کو 5 سال، ایک کو 4 سال، ایک کو 3 سال. اور کس جرم پر؟ جھوٹ بولنے پر، جھوٹ بولنے پر، غلط بیانی کرنے پر. اس کے ساتھ ساتھ واشنگٹن DC کے ایڈمنسٹریشن نے 70 ریٹائرڈ فوجیوں کی فہرست دی ہے کہ ان پر مقدمہ چلایا جائے. انہوں نے کیپٹل ہلز پر اٹیک میں سرگرم حصہ لیا تھا. تو جب وہ ایک ایسے قانون کے تحت کام کر رہے ہیں جو بہت پرانا ہے، جو کبھی استعمال نہیں ہوا، تو ہم اس پہ احتجاج نہیں کر سکتے. ہمیں احتجاج کرنا چاہیے یار، ہمیں اس پر بحث کرنی چاہیے، ہمیں بات کرنی چاہیے کہ امریکیوں کی پوزیشن کیا ہے انسانی حقوق پر. کبھی جائیں آپ، جا کے دیکھیں جیکسن ہائٹ میں کیا بنیادی حقوق ہیں لوگوں کے پاس. جا کے دیکھیں امریکہ میں بنیادی حقوق کس طرح پامال ہوتے ہیں، اور یہ چیمپئن بنتے ہیں. کشمیر میں جا کے دیکھیں آپ، کشمیر پہ کچھ نہیں بولتے، یہ فلسطین یہ کچھ نہیں بولتے. ان کی رپورٹ پہ رپورٹ آتی ہے ہیومن رائٹس والوں کی، اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. فارن آفس اٹھا کے پھینک دیتا ہے، پالیسی میں شامل نہیں کرتا. تو دو عملی ہے بھائی. اور اس کو ہم کہتے ہیں امریکہ میں ایسا نہیں ہوتا. امریکہ میں ایسا بہت ہوتا ہے. کہاں نہیں ہوتا؟ انگلینڈ میں ہوتا ہے زیادہ تر. مطلب چاقو باز جو ہیں، بعض عورتیں بھی ہوتی ہیں، جی بالکل پکڑی جاتی ہیں، اور قانون ایک ہی ہے. تو یہ آپ کا کیس میں تسلیم یعنی نہیں کہ کرتا. جو مجرم ہو وہ عورت، اور اگر نہ ہو تو خاتون. خاتون ایک دھام، یہ اردو کا مسئلہ ہے، یہ اردو کلاسک کا مسئلہ ہے. خاتون ہم لیتے ہیں مہذب سے، تہذیب سے کے ساتھ. ایک ایسی عورت کے لیے کہ جو پڑھی لکھی اور شستہ ہو، شائستہ مزاج ہو، اور اپنے اس میں مقام رکھتی ہو. تو مریم نواز خاتون ہے یا عورت؟ خاتون ہے میرا خیال ہے. انہوں نے کسی پر اٹیک نہیں کیا، انہوں نے کسی کے پتلون کو نہیں ٹانگا، انہوں نے کسی کور کمانڈر کے گھر پر اٹیک نہیں کیا، انہوں نے کسی مجسمے کو نہیں جلایا، انہوں نے کسی مجسمے کا سر نہیں کاٹا.
انہیں نعرے لگاتی رہی ہے نا نہیں اگر مریم نواز صاحبہ کور کمانڈر کے باہر جا کے ڈنڈے ماریں گیٹ پہ پکڑ کے بند کر دیں یہ کہتے ہیں کہ مریم نواز کو لیکن بند اگر وہ لفظی گولہ باری کریں تو لفظی گولہ باری عمران خان صاحب نے 1 سال سے کی کسی نے گرفتار کیا عمران خان صاحب تو عمران خان صاحب نے اگر یہ لائن ساری کراس کی ہے خواتین سوشل میڈیا پہ لفظ گولی باری کرتے رہی جو لائن کراس کرے اس کو سزا ملنی چاہیے نا لائن کراس ہوتی رہی کتنی دفعہ تقاریر کی عمران خان صاحب نے بے شمار یعنی آپ نے ڈی جی آئی سی کو سائیکوپیتھ کہہ دیا یار کہ آپ کو کسی نے پکڑ لیا گرفتار کر لیا آپ نے کسی نے بتایا آپ نے ارشد شریف کا قاتل قرار دے دیا سر سنیں نا قانون ہے تو قانون کے مطابق سزا آپ نے ہونی ارشد چاہیے شریف کا قاتل قرار دے دیا کسی نے آپ کو پکڑا قانون ہے کیا یار مجھے بتاؤ علی ممتاز یہ کیا قانون ہے سر قانون جو ہے وہ مولڈ ہو جاتا ہے ایز پر کنوینئنس نہیں جائے نہیں واپس قانون ہے کیا قانون کچھ بھی نہیں ہے اس معاملے میں اگر کوئی خود جا کر کسی کو کہے ڈیفیمیشن پہ کرے اگر ڈیفیمیشن پہ اگر جا کر خود کوئی عدالت میں کسی کے بارے میں کہے تو اس پر قانون موجود ہے اس کے علاوہ تو جس کے جو جی میں آتا ہے وہ بولتا رہتا ہے جس کے حوالے سے جو جی میں آتا ہے وہ بولتا رہتا ہے ایسا نہیں ہوتا بھائی جان ایک لفظ بول کے دکھائیں آپ اور میں ہم پکڑے جائیں گے فوراً پاکستان میں پاکستان سے باہر کہیں بھی جا کے دکھائیں آپ امریکی فلیگ جلا سکتے ہیں نہیں خیر پچھلے 1 سال میں تو لوگوں نے کئی بار بہت کچھ بولا ہے اور ان کو لیوریج ملا ہے بلکہ 2018 سے آنورڈز کافی کچھ کہا گیا ہے لیکن ان کو لیوریج ملا ہے اب آپ ماضی پہ جا رہے ہیں پہلے آپ ماضی نہیں میں تو ماضی اور حال دونوں کو ساتھ لے کے چل رہا ہوں میں نے تو ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ ماضی کو بھول جائے اب چغتائی صاحب مجھے ایک سیکنڈ دے دیں چغتائی صاحب 1 سیکنڈ دے دیں محمود خان اچکزئی نے اسٹیبلشمنٹ کے کردار پہ بڑی تنقید کی ہے کیا پکڑ کے جیل بند کر دیا گیا ٹھیک ہے آپ نے اور میں نے بڑی پروگرامز کیے اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت نہیں ہوئی کیا میں کسی نے پکڑ کے جیل بند کر دیا یا منظور پشتین کو بھی کسی گزارش سنیں نا لیکن جب آپ کہیں ہم ٹکر کے لوگ ہیں ہم تمہیں بتائیں گے ہم پہاڑوں سے اترے ہوئے نہیں ہیں ہمارے ہاتھ میں بندوقیں ہیں یار کو خدا کا خوف کریں یار اگر آپ ریاست کے اندر اس قسم کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو اس قسم کی سیاست جو ہے نا اس کو ذبح کر دینا چاہیے آپ تقاریر کر لیں آپ احتجاج کر لیں اچھا کہ احتجاج کرنے سے کس نے آپ کو روکا ہے یعنی حتیٰ کہ آپ کو جی ایچ کیو کے سامنے جانے دیا گیا یار آپ گیٹ توڑنے پہ پہلی اور آخری بار جانے دیا گیا سن لیں نا وہاں پر آپ نے کیا اخلاقیات کا مظاہرہ کیا آپ گیٹ توڑ کے اندر چلے گئے نصر اللہ ملک صاحب پاکستانی آرمی کا جو انسگنیا تھا وہ توڑا گیا ایسے ہی وہ کس بات کی نشاندہی تھی دیکھیں اس پر تو کوئی بھی اس کی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا چلیں یہ چلیں ایک لمحے کے لیے ذرا ریورس کر رہے ہیں چاہے ایک لمحے کے لیے اس کو ریورس سے ان کا تعلق ہو یا نہ ہو پی ٹی آئی کے حمایتی ہوں ایک منٹ ایک لمحے کے اس کو ریورس کر دیں یہ انسگنیا حمزہ شہباز نے توڑا ہوتا عمران خان صاحب کا موقف کیا ہوتا نہیں اگر حمزہ شہباز یا نواز شریف یا شہباز شریف سر سن تو لیں میں یہی پہلے سر پہلے بات سنیں یہی ورزی سن تو لیں پروگرام کے آغاز سے لے کے اب تک میں یہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اگر ماضی میں کسی نے کیا غلط کیا میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا جو آپ نے کہا نا لوگ کہتے ہیں ماضی کو چھوڑ دیں میں نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ ماضی کو چھوڑ دیں میں نے کہا جو اگر ماضی میں کسی نے کیا غلط کیا ابھی کیا غلط کیا تب بھی پوچھیں اب بھی پوچھیں سر آج خواجہ سعد رفیق صاحب یہ انسگنیا توڑتے یا یہی وردی سے لہرا رہے تھے عمران خان صاحب کی سپیچ کیا ہوتی یہ بتا دیں غدار انہوں نے کہنا تھا غدار انڈین ایجنٹ ملک دشمن جس طرح بلاول بھٹو صاحب نے بھی آپ کو یاد ہوگا نا ناصر بھائی چوتائی صاحب بلاول بھٹو صاحب نے بھی کشمیر کی الیکشن کیمپین میں جا کے کہا تھا کہ مودی کا جو یار ہے غدار ہے اس میں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوتے تھے تو مودی کا جو یار ہے غدار ہے بالکل صحیح بات ہے تو انہوں نے جو نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا تھا وہ ٹھیک کہا تھا کس کو کہا انہوں نے نواز شریف صاحب کے بارے میں انہوں نے کہا تھا الیکشن کیمپین کی کیا ٹھیک کہا تھا انہوں نے عمران خان صاحب کر رہے تھے میں تو آپ کو ادھر لانا چاہ رہا تھا ملاقاتیں تو لیکن خاص طور پہ یہاں پہ نواسی کی شادی کی تقریب میں مودی صاحب ہی آئے تھے نا عمران خان صاحب کی کسی نواسی یا بیٹے کی شادی کی تقریب میں تو نہیں آئے تھے اللہ کرے مودی جیت جائے اچھا مودی جیت جائے عمران خان نے کہا ہوا نہیں وہ انہوں نے بالکل کہا ہے لیکن انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ ایک قدم بڑھائیں ہم بھی قدم بڑھائیں گے میں یہاں پر چونکہ یہ بات اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ ظفر ہلالی صاحب ناراض ہو کر چلے گئے ہیں ورنہ یہ باتیں ظفر ہلالی صاحب نے کرنی تھی اور اب چونکہ کیا کہہ رہے ہیں آپ بہت اذیت پسند ہو چکے ہیں وہ اچھا وہ خیر اب اچھے خاصے ناراض ہو کر گئے ہیں تو جانے دینا کیا ہو گیا آپ کے دھم میں چلے جاتے ہیں نہیں آپ کا سوال وہی گھوم رہا ہے آپ پہلا سوال پہ اٹکے ہوئے ہیں دیکھیں جانے سے تو مسئلہ حل نہیں ہوتا نا بیٹھنے سے بات کرنے سے ناصر بھائی چوتائی صاحب مسئلہ حل ہوتا ہے ایک منٹ ممتاز میں نصر اللہ ملک صاحب کی توجہ اس طرح دلانا چاہتا ہوں کہ صورتحال نے صوبائی تعصب کو جنم لیا ہے بلاول بھٹو کا بیان سنا آپ نے کہ اگر یہ 9-0 کرتا اگر یہ بلاول ہاؤس کرتا تو کیا ہوتا پھر کچھ سوچ کے بولے وہ اگر یہ جاتی عمرہ والے کرتے تو کیا ہوتا صحیح ہے سوال درست ہے کہ اگر کور کمانڈر ہاؤس پر
اگر شہداء کی یادگاروں پر، شہداء کی قبروں پر، جی ایچ کیو میں قبرستان پر کوئی اٹیک کرتا تو اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا، آپ خود فیصلہ کرتے. نہیں، میں نے فیصلہ تو کرنا نہیں نا، فیصلہ تو عدالتوں نے کرنا ہے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کیا، سر ایک سیکنڈ، میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو کیا گیا وہ جو کیا گیا وہ غلط کیا گیا. اس کو پاکستان میں سبھی کنڈیم کر رہے ہیں، اس پر مذمت کی جا رہی ہے. بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کرنے والے تھے وہ غلط تھے، ان کو سزائیں ہونی چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. 75 سالوں میں لیکن جو گفتگو جہاں سے شروع ہوئی تھی اور اس کو لا کر ہم یہاں پر پہنچ گئے ہیں، گفتگو یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جو پی ٹی آئی کے لوگ رہا ہو رہے ہیں، ان کو جو دوبارہ گرفتار کیا جا رہا ہے، یا ان کی جو پارٹی چھوڑنے کے جو اعلانات ہیں، جو ان سے پریس کانفرنسز کروائی جا رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہی ہیں، کیا ہونی چاہیے، نہیں ہونی چاہیے. ماضی میں بھی ہوا، اب بھی ہو رہا ہے، کب تک ایسا ہوتا رہے گا، تاکہ ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم ڈیموکریٹکلی ہم کہاں پر یہ کھڑے ہیں. ڈٹ جائے نا جی، کیا ہم نے کیا ہے یار نہیں، ہم کچھ تو چھوڑتے منع کیا ہے نا. شہزاد وسیم نے منع کیا، سینیٹر زرقا نے منع کیا، میرے خیال سیف اللہ نیازی واپس جا رہے ہیں، شاید دنوں میں واپس جا رہے ہیں سیف اللہ نیازی. تو یہ صورتحال بن رہی ہے اور ان لوگوں کو بھی رہا کیا گیا ہے جو منع کر رہے ہیں. تو 5 سینیٹرز نے انکار کیا ہے، 5، اور کئی اراکین قومی اسمبلی نے انکار کیا ہے. یعنی کہ وہ ہم جو بات مذمت ملک صاحب کرتے کہہ رہے تھے کہ جو ڈٹ جائے گا، جس نے رکنا ہوگا رک جائے گا، جس کے انٹرسٹ ہی پولیٹیکل ایسے ہیں کہ جو جیتنے والے ہیں یا جس طرف کا رخ ہے اس طرف چل پڑتے ہیں، تو وہ چھوڑ کر کچھ جائیں گے. لوگ جو موقع پرستی کر رہے ہیں نا، ابھی اعلان کر رہے ہیں کہ ہم چھوڑ رہے ہیں اور ہم عمران خان سے علیحدہ ہو رہے ہیں، وہ واپس جائیں گے. کچھ لوگ ٹھیک، یقینی طور پر واپس جائیں گے، لیکن بڑی تعداد جو پرندوں کی تھی وہ واپس نہیں آئے گی گھونسلے کے اندر. ٹھیک. بیگ صاحب ہم ایک بریک لے لیں، جی بریک کے بعد واپس لوٹ کر آئیں گے اور ڈسکشن کو یہیں سے آگے کنٹینیو کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک آفٹر بریک. جی پروگرام کا یہ آخری حصہ ہے. ملک صاحب کلوزنگ کامنٹ میں ذرا یہ بتا دیں کہ باقی آپ کو مستقبل میں کیا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ چیزیں سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی، الیکشنز ہوں گے؟ عمران خان اسی مزاج پہ چلتے رہے، عمران خان کے لیے سیاست بڑی مشکل ہو جائے گی. اگر انہوں نے اسی طریقے سے اداروں کو ٹارگٹ کیے رکھا، اسی طریقے سے ملک کی اکانومی کا بیڑا غرق کرنے کے لیے احتجاجی سیاست کرتے رہے، اسی طریقے سے وہ ایک خود پرست انسان کی حیثیت سے اپنے آپ کو فرشتہ بنا کر، جو یقینی بات ہے نہیں، آپ کو بھی پتا ہے، وہ مجھے کیسے پتا ہے؟ میں کیسے کسی کے فرشتہ ہونے کے، نہ میں ثاقب نثار ہوں کہ کسی کے صادق اور امین ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دوں، یا کسی کے خدا نخواستہ شیطان یا فرشتہ ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دوں. اس قسم کی سیاست کرتے رہیں گے، اس قسم کی سیاست ریاست افورڈ نہیں کرتی. اگر ریاست دیکھیں، بات یہ ہے کہ سیاست وہ کریں. یہ مجھے صرف ایک بات بتائیے، کم بیک ہے ان کا؟ کسی بات لگتا نہیں ہے ویسے. مجھے ایک بات بتائیے، 30-40 سیٹیں یہ ایسی چیزیں بلبلے. یہی آپ کو یاد ہے 27 مارچ کو ناصر بھائی جتائی صاحب، نصر اللہ ملک صاحب نے اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے 27 مارچ سن 2022 کو یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب کی یہی 30-40 سیٹ سے زیادہ سیٹس نہیں ہونی. تو آج بھی اسی پر کھڑے ہیں، اور یہ عمران خان صاحب کا جو یہ ڈاؤن فال آیا اس میں ملک صاحب کی جو پریڈکشنز ہیں اس کا حصہ ہیں. میں آپ سے عرض کروں، اڈا پلاٹ کا وہ جلسہ نکالیں، اس میں شیخ رشید صاحب تقریر کر رہے تھے. کیا کسی مہذب معاشرے کے اندر اپنے نوجوانوں کو سامنے بٹھا کے یہ تقاریر ہوتی ہیں کہ نکلو، آج ڈنڈے پکڑو، لاٹھیاں لو، آگ لگا کے ان کے گھروں کو آگ لگا دو؟ کیا اس کے بچے نہیں ہیں ان کے گھر میں رہنے؟ بالکل ٹھیک. ناصر بھائی چتائی صاحب، کلوزنگ کامنٹ فرام یو سر. دیکھیے، خان صاحب کی پالیٹکس ناکام تو ہو گئی، ایک بات طے ہے، کیونکہ وہ سیاست تھی نہیں، وہ ایک ذاتی انا کا مسئلہ تھا، ذاتی خواہش کا مسئلہ تھا. مطلب تمام اختیارات کا منبع بننے کی خواہش تھی، ایک صدارتی نظام لانے کی کوشش تھی، اور ڈیلیور کچھ نہیں کر پائے. وہ ڈیلیور، وہ 100 دن والا پروجیکٹ بھی ناکام ہو گیا، 6 مہینے والا پروجیکٹ بھی ناکام ہو گیا ان کا. تو ڈیلیور وہ کچھ نہیں کر پایا. کئی وزیر خزانہ بدلے گئے، پتہ نہیں کتنے سیکرٹری اسٹیٹ تبدیل ہوتے گئے، ایف بی آر سے لے کر کہاں تک. تو وہ جو کچھ بھی تھا وہ اتنا امپریسو نہیں تھا جو تھا. اور یقینی طور پر جب تک وہ حکومت میں تھے ان کی جو ریٹنگ تھی وہ بہت نیچے چلی گئی تھی، بہت نیچے، یہ پتہ ہے آپ کو. اور یہ جو بڑی جو مقبولیت ہوتی ہے، بڑی کانٹے کی چیز ہوتی ہے، کبھی نیچے جاتی ہے تھوڑا سے، وہ کبھی تھوڑی سی اوپر ہو جاتی ہے. آنے والے وقت میں جو 30 کا جو ایلیمنٹ دیا تھا ملک صاحب نے، وہ آئی ایگری، اب بھی شاید وہ 30 لے جائیں، کیونکہ اس 30 میں وہ شامل نہیں ہوں گے جو پرندے اڑ کے جا رہے ہیں.
جو اڑ کے جا رہے ہیں، جو جہانگیر ترین. اب مجھے لگتا ہے کہ ایک مخلوط حکومت بنے گی مرکز میں دوبارہ، مخلوط حکومت. کیونکہ سینٹرل پنجاب میں ملک صاحب کو پتا ہو زیادہ کہ ایک بہت تگڑا مقابلہ ہوگا. سندھ میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. بلوچستان آپ کو پتا ہے. کے پی میں تگڑا مقابلہ ہوگا جے یو آئی کا اور کے پی کا. تو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن یہ اگر خان صاحب پالیٹکس میں رہتے ہیں اور اتحادی مہم میں حصہ لیتے ہیں تو اثر پڑے گا. ورنہ پی ٹی آئی کا مستقبل، مجھے سیاسی مستقبل تو شاید بطور پارٹی قائم رہے اگر عدالت نے پابندی نہیں لگائی، اور پابندی عدالت سے لگنی چاہیے. انتظامی گورنمنٹ بنانے والا معاملہ اب مشکل ہے. ناصر بھائی چوتھائی صاحب، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے ہمیں آج کے پروگرام میں جوائن کیا ہے. نصر اللہ ملک صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ. اور ظفر الہی صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے، ان کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، مجھے علی ممتاز کو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.